مشورہ. یہ بڑی بڑی غیبی نصرتیں وہ مشورے کے ساتھ ہیں. بڑی بڑی غیبی نصرتیں وہ مشورے کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کو بیان کیا ہے قرآن میں نماز کے ساتھ. زکوٰۃ کا، جہاد کا، روزے کا، حج کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ فرائض ہیں، یہ فرائض ہیں. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، حج ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے مشورے کو اور نماز کو ساتھ بیان کیا ہے. مشورے کو اور نماز کو ایک ساتھ بیان کیا. الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم. کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کے دو کام اجتماعی ہیں. ان کے دو کام بڑے اجتماعی ہیں. سنو، گشت ہے ان کے ساتھ کر لیں گے، تعلیم ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، کھانا ہے ان کے ساتھ کھا لیں گے، خروج ہے ان کے ساتھ کر لیں گے. باقی جتنے بھی کام ہیں کوئی کسی کے ساتھ کر لے گا، کوئی کسی کے ساتھ کر لے گا، کوئی کسی کے ساتھ کر لے گا. نماز اس مسجد میں پڑھ لیں گے، اس مسجد میں پڑھ لیں گے. سنو غور سے. لیکن کہ مشورہ تو ایک ہے. مشورہ ایک ہے. مشورہ ان کے ساتھ کر لیں، مشورہ ان کے ساتھ کر لیں، ہم مشورہ ان کے ساتھ کر لیں، یہ نہیں. مشورہ ایک ہے. آپ گشت آج ان کے ساتھ گشت کر رہے، کل ان کے ساتھ گشت کر رہے، ٹھیک ہے. میں نے بہت ضروری بات کر رہا ہوں کہ یہ مدد کی، نصرت کی دو بنیادی چیزیں ہیں، نماز اور مشورہ. کہ اللہ سے مدد لینے کے لیے ان دو چیزوں کو تھامیں، ایک مشورے کو پکڑیں اور ایک نماز کو پکڑیں. جی ہاں، مشورہ اور نماز، یہ دو چیزیں قرآن میں ساتھ بیان کی گئی ہیں. الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم. کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو دو اجتماعی کام کرتے ہیں. ایک آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. آخر مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کرنے کی کیا حکمت ہے؟ مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کرنے کی کیا حکمت ہے؟ کہ مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کرنے کی بہت سی حکمتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مشورے کو نماز کی طرح اجتماعی بناؤ. مشورے کو نماز کی طرح اجتماعی بناؤ. کہ مسجد میں جماعت کی نماز ایک ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی. کسی مسجد میں نہیں، حرم سے لے کر آپ کے محلے کی مسجد تک ہر مسجد میں نماز ایک. دیا اس وقت کے سب پابند بنے، اسی وقت میں سب حاضر ہوں. جماعت کی نماز کی اہمیت یہ نہیں کہ جس کو جب موقع لگے پڑھ لے. جی ہاں، محلے کے 100 آدمی آ گئے، اثر پڑھ کے چلے گئے، پھر 100 آدمی آ گئے، اثر پڑھ کے چلے گئے. ایسا نہیں کہ سب ایک وقت میں نماز پڑھیں، سب ایک وقت میں نماز پڑھیں. تو ایک مسجد کی ایک نماز، جس طرح مسجد کی ایک نماز ہے، اس طرح مسجد کا ایک مشورہ ہے. دو مشورے نہیں ہیں. دو مشورے کا کوئی تصور نہیں ہے. امت پھٹے گی دو مشوروں سے، امت پھٹے گی دو مشورے سے. ایک مشورہ ہو 100 اختلاف ہو، امت تقسیم نہیں ہوگی. ایک مشورہ ہو اور کتنے 100 اختلاف ہوں، امت نہیں پھٹے گی. امت اختلاف سے نہیں پھٹتی، امت اختلاف سے نہیں پھٹے گی، کبھی کبھی نہیں. کیونکہ صحابہ کے زمانے میں اختلاف ہوئے ہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف ہوئے ہیں. ان کی رائے کچھ، ان کی رائے کچھ، ان کی رائے کچھ، ان کی رائے کچھ. جی ہاں، لیکن مشورہ ایک. کہ امت پھٹے گی مشورے کے تقسیم ہونے سے. جی ہاں، چاہے اختلاف 100 اختلاف ہو جائیں، اگر مشورہ ایک ہے تو امت ایک رہے گی. اس لیے سب سے بڑا مجرم وہ ہے، جی ہاں، جو امت کو تقسیم کرے، وہ سب سے بڑا مجرم اللہ کے یہاں. تو میں نے عرض کیا کہ مشورے کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مشورہ نماز کی طرح اجتماعی ہے. یہ پہلی بات ہے کہ مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کرنے کی یہ حکمت ہے. یہ مشورہ کس پر ہے؟ نماز کی طرح اجتماعی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مشورے کا ایک فیصل ہے، جیسے نماز کا ایک امام ہے. مشورہ کا ایک فیصل جیسے نماز کا ایک امام. کہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پورا مشورہ نماز کی صفت پر ملے گا. پورا مشورہ نماز کی صفت پر ملے گا. کہ امام بھول گیا نماز میں
کہ امام کو لقمہ دو، امام کو لقمہ دیا جائے. جی ہاں، امام بھول گیا کہ امام کو لقمہ دیا جائے، کہ آپ نے لقمہ دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اس لیے امام کو نماز کا ضامن بتلایا ہے، مقتدی نماز کا ضامن نہیں ہے، نماز کا ضامن امام ہے، نماز کی ضمانت امام پر ہے. جی ہاں، سنو غور سے بات، کہ اگر جماعت کی نماز میں سارے مقتدیوں سے غلطی ہو جائے، سارے مقتدیوں سے غلطی ہو جائے جماعت کی نماز میں، تو کسی پر سجدہ سہو نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ پر کسی پر سجدہ سہو نہیں. کیوں؟ امام کے تابع. جی ہاں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ مجھ سے نماز میں غلطی ہو گئی، کہ تمہاری غلطی نہیں، تمہاری غلطی پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور تمہاری غلطی سے نماز خراب نہیں ہوگی. ہاں، افرادی نماز میں غلطی ہو تو سجدہ سہو کرو، امام کے ساتھ ہو تو تمہارے ذمہ سجدہ سہو نہیں ہے. جی امام بھول گیا، مقتدی کو چاہیے کہ امام کو لقمہ دے، کہ کہاں لقمہ دے؟ کہ امام کو لقمہ نماز نہیں دیا جائے گا. ہاں، یہ نہیں کہ امام بھول گیا اور لقمہ دے کے لقمہ جا کے دے رہے بازار میں. دھیان سے بات سننا، غلطی کہاں امام سے؟ مسجد میں. اور لقمہ کہاں دے رہے جا کے؟ بازار میں. جہاں بازار میں بات ہو رہی ہے کہ امام نے غلطی کی ہے نماز میں، بات کہاں چل رہی ہے؟ بازار میں. تو بازار کے وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، اور بازار کے وہ لوگ جنہیں نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ ان کو تو یہ بات نماز سے اور دور کرے گی. میں مثال دے رہا ہوں، عوام نماز سے دور ہیں، جی ہاں. تو یہ امام کی غلطی کو بجائے مسجد میں نماز میں لقمہ دے کر ٹھیک کرنے کے، یہ امام کی غلطی کا ذکر کر رہے ہیں بازار میں. تو بازاری لوگ کہہ رہے ہو دیکھو یہ نماز ہے، اچھا وہ ہم نہیں پڑھتے تھے پہلے سے. ہاں، اچھا ہوگا کہ ہم پڑھتے نہیں تھے. جی ہاں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ضروری بات ہے کہ جو طبقہ دعوت سے دور ہے وہ سنیں، جو طبقہ دعوت سے دور ہے وہ سنے گا کہ ان کے اختلاف ہو گیا، ان کے مشورے میں اختلاف ہو گیا، ان سے غلطی ہو گئی، تو وہ کام کے قریب آئیں گے، دور جائیں گے؟ وہ دور جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح لقمہ دینے کی جگہ امام کو لقمہ دینے کی جگہ نماز ہے، نماز اگر ختم ہو گئی تو نماز دوہرانی پڑے گی، اور اگر نماز میں لقمہ دے دیتے تو نماز ٹھیک ہو جاتی. اور لقمہ کہاں دینا ہے؟ کہ لقمہ دینا ہے مسجد میں نماز کے دوران، کیونکہ احناف کا یہ مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو لقمہ دے رہا ہے نماز کے باہر سے تو امام اس کا لقمہ نہیں لے گا. اگر امام اس کا لقمہ لے گا تو نماز سب کی فاسد ہو جائے گی، سب کی نماز فاسد. جی ہاں، لوگ کہتے ہیں مشورہ ہماری بات نہیں سنتے، ہماری بات نہیں مانتے، ہم کہہ رہے ہیں یوں کرو یوں نہیں کرتے. کہ ہاں تم رائے دو، گشت میں آؤ، تعلیم میں آؤ، مشورے میں آؤ، سالانہ خروج میں آؤ، رائے دو. جیسے ایک آدمی نماز میں آوے، رکوع میں بھی ہے، سجدے میں بھی ہے، قومے میں بھی ہے، تکبیر تحریمہ میں بھی ہے، نیت بھی کی ہے، امام کی نماز میں امام کے ساتھ شامل ہے، اسی نماز میں شامل ہونے چاہیے جو نماز امام پڑھا رہا ہے. تو پھر یہ لقمہ دے گا، جس کا لقمہ امام لے لے گا. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، یہ نہیں کہ نماز میں شامل نہیں ہے لیکن لقمہ دے رہے ہیں کہ ہماری رائے ہے. کہ ہاں رائے ضرور دو، لیکن رائے کام میں آ کر دو. جیسے امام کو لقمہ نماز میں آ کر دو، سیدھی بات. امام کو لقمہ کہاں دو؟ نماز میں شریک ہو کر. ایسے مشورے میں رائے دو، کام میں شریک ہو کر. یہ سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے، سارا مشورہ نماز کی صفت پر. پورا اٹھا کے دیکھو، پورا مشورہ نماز کی صفت پر ملے گا کہ رائے دو مشورے میں. یہ نہیں کہ مشورے سے باہر رائے دے رہے ہیں، اور مشورے سے باہر رائے دینا فتنہ ہے. مشورے سے باہر رائے دینا فتنہ ہے. جی ہاں، رائے دینے کی جگہ مشورہ ہے کہ رائے مشورے میں دو. مشورے سے باہر رائے دینا فتنہ ہے. رائے دل کا کانٹا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ مشورہ ہے. رائے کیا ہے؟ دل کا کانٹا. یہ کہاں نکلے گا؟ مشورے میں. جی ہاں، اس کو مشورے میں نکالو. دل کا کانٹا ہے، اگر مشورے میں نہیں نکالو گے تو یہ چبھے گا اندر، یہ چبھتا رہے گا یہاں تک کہ یہ باہر نکل کر اپنی رائے لوگوں کو بتائے گا، میری رائے یہ ہے. تو
ان کے گروپ والے ان کے ساتھ، ان کے گروپ والے ان کے ساتھ، ان کے خیر والے ان کے ساتھ، یہ نہیں مشورہ. تو مشورے کی امانت یہ ہے کہ رائے تو مشورے میں دیں گے، بس رائے کہاں دیں گے؟ مشورے میں. جیسے امام سے بھول ہو گئی تو رقمہ کہاں دیں گے؟ نماز میں. بہت آسان ہے سمجھنا کہ مشورہ اور نماز ایک، ان کے دونوں کے اصول ایک ہیں. جی ہاں. آگے مشورے کا فیصل ایک امیر ذمہ دار کہ رائے تو مختلف ہوں گی، لقمے مختلف ہوں گے، اپنی اپنی یادداشت کے اعتبار سے لوگ لقمہ دیتے ہیں امام کو. تو امام سب کا لقمہ نہیں لے گا، جو صحیح ہوگا وہ لے گا، جو غلط ہوگا وہ نہیں لے گا. جی غور سے سنو، جو صحیح لقمہ ہوگا امام وہ لے گا، جو غلط لقمہ ہوگا امام اس کو نہیں لے گا. کہ لقمہ امام کو سوچ سمجھ کر دو، کہ اپنی رائے پر خوب غور کر لو پھر رائے دو. جی ہاں. کیونکہ رائے نہ رائے دینے والے کا حق ہے اور نہ رائے امام کا حق ہے. کہ رائے تو کام کا حق ہے، جیسے امام کو لقمہ دینا نماز کا حق ہے. ایک آدمی لقمہ دے اور امام لقمہ نہ لے، اس کا امام اس کا لقمہ نہ لے، تو کیا ایسی گنجائش ہے کہ نماز پڑھنی چھوڑ دے کہ ہم مسجد میں نہیں آئیں گے؟ کیوں؟ کہ امام نے ہمارا لقمہ نہیں لیا. سنو غور سے. تو جب امام کے لقمہ نہ لینے کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا ممکن نہیں ہے، تو امیر کے آپ کی رائے کو نہ لینے کی وجہ سے مشورے کے چھوڑنے کا گنجائش ہوگی. تو مشورہ چھوڑ دو، مشورے میں آنا چھوڑ دو، کیونکہ ہماری رائے نہیں لی گئی. سنو غور سے بات، ہماری رائے نہیں لی گئی تو ہم کیا چھوڑ دیں گے؟ کیسے چھوڑ دیں گے مشورہ؟ اگر امام آپ کا لقمہ نہ لے تو کیا آپ نماز چھوڑ دیں گے؟ کہ نہیں چھوڑیں گے نماز. یہ اصولی بات ہے کہ اپنی رائے دے دو، ہماری رائے یہ ہے بس. جب یہ رائے دے دیتا ہے تو اللہ کے یہاں بری ہو جاتا ہے. اب ضمانت نماز کی امام پر ہے کہ آپ نے لقمہ دے دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. آپ نے کیا دے دیا؟ لقمہ دے دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی، اللہ سے کہ آپ نے رائے دے دی، آپ نے لقمہ دے دیا، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی. جی کہ جہاں امیر کا فیصلہ شریعت کے خلاف ہو اور جہاں امیر کا حکم کفر کا ہو کہ اس میں اطاعت نہیں ہے، اس میں اطاعت نہیں ہے، لیکن اس کا فیصلہ آپ کی رائے کے خلاف ہو تو آپ کام چھوڑ دیں، اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہم نے ایک ضروری بات عرض کی ہے کہ مشورہ سارا نماز کی طرح. اگر 1,00,000 آدمی نماز پڑھیں بغیر امام کے 1,00,000 آدمی رکوع بھی ایک ساتھ کریں، سجدہ بھی ایک ساتھ کریں، قیام بھی ایک ساتھ کریں، سلام بھی سب ایک ساتھ کریں، سارے کام ایک ساتھ، قوما بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، قیام بھی، سب کچھ ایک ساتھ. تو آپ بتائیے، آپ 1,00,000 آدمیوں کی اس نماز کو جماعت کی نماز کہیں گے، انفرادی نماز کہیں گے؟ انفرادی نماز. یہ انفرادی نماز ہے، جماعت کی نماز نہیں ہے. جماعت کی نماز کے لیے تو لازم ہے، شرط ہے کہ ان کا امام ہو. لازم ہے ان کا امام ہو. اگر امام اور مقتدی ہیں اور 2 ہیں، صرف ایک امام ایک مقتدی، تو دیکھنے والے کہتے ہیں جماعت ہو رہی ہے، اسی میں شامل ہو جاؤ، یہ الگ کرو. کہ نہیں، الگ نہیں کرنا چاہیے. کہ 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام ایک مقتدی، 2 آدمی صرف، اور لوگ آ جائیں تو کیا حکم ہے؟ کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس مقتدی کو پیچھے لے لو اور اسی کے ساتھ صف لگا دو. ہاں، جماعت کی نماز ہو رہی ہے. کتنے آدمی ہیں؟ صرف 2 آدمی، امام اور مقتدی. جو دیکھے گا کہ جماعت ہو رہی ہے، حالانکہ صرف 2 ہیں، ایک امام ایک مقتدی. کہ 2 آدمی تو جماعت ہیں، ایک امام ایک مقتدی، لیکن 1,00,000 آدمی جماعت نہیں ہے کیونکہ امام نہیں ہے. صرف 2 آدمی، امام اور مقتدی. جو دیکھے گا کہ جماعت ہو رہی ہے، حالانکہ صرف 2 ہیں، ایک امام ایک مقتدی. کہ 2 آدمی تو جماعت ہیں، ایک امام ایک مقتدی، لیکن 1,00,000 آدمی جماعت نہیں ہے کیونکہ امام نہیں ہے.